السلام علیکم. نیو پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے نیو پاکستان کا اور نیو نیوز کا چناؤ کیا اس ایک گھنٹے کے لیے. اس کے بعد بھی خبروں سے آپ باخبر رہ سکتے ہیں. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہم سب کی زندگیوں سے بالکل براہ راست جڑا ہوا ہے, اور وہ موضوع ہے گھر کے کام کاج خود کرنے کا. جو کم ہوتا رجحان ہے اس پہ آج ہم بات کرنے والے ہیں. گھریلو ملازمہ مجبوری ہے یا فیشن سٹیٹس سمبل اسے اب کاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ خواتین کہتی ہیں اچھا میری ماسی تو 6,000 لیتی ہے, تمہاری کتنی لیتی ہے؟ میں نے تو فلاں کام کے لیے الگ ماسی رکھی ہے, فلاں کام کے لیے بچوں کے لیے الگ میڈ رکھنی پڑتی ہے. بھائی کیا کریں, اب بچوں کے لیے کسی بچے کو ہی رکھنا پڑتا ہے. جو آلریڈی بچہ ہوتا ہے وہ آپ کے بچوں کو کیا پالے گا؟ پھر ایک اور چیز جو آج کل بہت سننے میں آتی ہے جب آپ رشتے کرنے جائیں اپنے بچوں کے تو وہ یہی ہوتا ہے ہماری بیٹی نے تو جی کوئی کام نہیں کیا گھر میں, آپ ہماری بیٹی کا خیال رکھیے گا. اب یہ کیا واقعی ایک قابل فخر جملہ ہے کہ آپ کی بیٹی نے گھر کا کام نہیں کیا, یا آپ نہیں سکھانا چاہتے ہیں؟ ماسیوں کی موجودگی ایک عورت کے, ایک بیٹی کے اور ایک ماں کے نفسیات پہ کیا اثر رکھتی ہے, اس پہ آج ہم بات کریں گے کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ گھر کی جو عورتیں پہلے کام بھی خود کرتی تھیں, فٹ بھی ہوتی تھی, نہ یہ بیماریاں تھیں, نہ یہ مسئلے مسائل تھے, نہ وزن بڑھتا تھا بلا وجہ کا, اب کیوں نہیں کر پا رہی خواتین؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ دس. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امرین اقبال فار دس, جو بتائیں گے نفسیاتی معاملات کیا ہے. تھینک یو امرین فار جوائننگ اس. در شہبار ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہمیں بتائیں گی کہ ملازمت پیشہ جو خواتین ہیں ان کا کیا مسئلے مسائل ہیں, کیا ان کے لیے بالکل ناگزیر ہو چکا ہے کہ ملازمت کے بغیر نہیں چل سکتے ہیں. تھینک یو درش ابار فار جوائننگ اس, جسٹ دی رائٹ پرسن. اور ہمیں ڈانٹے پلانے کے لیے موجود ہیں کراچی اسٹوڈیو سے مسز خان. مسز خان السلام علیکم. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک مسز خان. آپ کو تو میری آواز آ رہی ہے, مجھے دیکھ سکتی ہیں آپ؟ بالکل دیکھ سکتی ہوں, آپ کے شال بھی دیکھ سکتی ہوں, آپ کو بھی دیکھ سکتی ہوں. اور آپ کو لینے کا مقصد صرف یہ ہے مسز خان اس شو میں کہ آپ کیونکہ بڑی ہیں ہماری تو آپ اچھے سے تنبیہ بھی کر سکتی ہیں, آپ ڈانٹ بھی سکتی ہیں, آپ ہمیں حقائق بتائیں گی, یہ مجھے پتا ہے فور شور. تھینک یو آپ نے جوائن کیا. نہیں بیٹا, پیار کریں گے, ڈانٹیں گے کیوں؟ مسز خان بتائیے گا, یہ جو ماسی کلچر ہے کہ ہر گھر میں اب ماسیاں ہیں اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہے خواتین کا, یہ کیا مجبوری ہے واقعی کہ خواتین کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, یا وہ ان کا ویٹ کے مسئلے مسائل ہیں, یا یہ فیشن بھی بن چکا ہے تھوڑا بہت؟ نہیں, یہاں پہ دراصل یہ ہے, فرسٹ آف آل یہاں پاورٹی ہے, سیکنڈلی یہاں کی عورت لیتھارجک ہے, وہ تھوڑی لیزی ہے, ناٹ لائک ادر کنٹریز کے بھاگ بھاگ کے جاب بھی کیا, گروسریز بھی لا رہی ہیں, پھر فٹافٹ پکا رہی ہیں اور سرو بھی کر رہی ہیں. ہم چونکہ تھوڑا سا تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں یہ ہم لوگوں کا آسانیاں ہے کہ یہاں ہمیں بچے بڑے مل جاتے ہیں جن پہ ہم ظلم کرتے ہیں, بچیاں مل جاتی ہیں جو گھر کا کام کرتی ہیں, ماسیاں مل جاتی ہیں جو فٹافٹ تھوڑا بہت نپٹا دیتی ہیں ہمارا کام, اور ہم جلدی جلدی کچھ کام پورا کر لیتے ہیں. اسپیشلی فار ورکنگ ویمن it has become like important, very important and necessary for them کہ وہ ماسیاں رکھیں, چونکہ وہ صبح سے اگر ورکنگ ہے, فار ایگزامپل ہاسپٹل میں کام کر رہی ہے, بینک میں کام کر رہی ہے, کہیں کسی آفس میں, تو تھوڑا سا کوئی روٹی پکا کے رکھ دے, آٹا گوندھ دے, ہنڈیا تو رات کو ہر وقت پکائی رہتی ہے کیونکہ شوہروں کو ہنڈیا بیوی کی سالن اچھا لگتا ہے. تو پھر یہ ہے ماسی ایک تھوڑا سا ہیلپنگ ہینڈ کے لیے, when since we are working, تو ہم سوچتے ہیں کہ تھوڑا سا گھر کی صفائی پیچھے سے کر لے اور تھوڑا بہت گھر کا کام کر لے, روٹی پکا کے رکھ دے, یا ساس یا بچے ہیں ان کو کھانا وانا دے دے. اچھا نو مسز خان, ایک اور سوال تو یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ اکثر جو ماسیاں ہیں وہ ایسی خواتین رکھتی ہیں جو آلریڈی گھر میں ہوتی ہیں, جو ورکنگ ویمن ہیں ان کے ٹائمنگز نہیں میچ کر پا رہے ہوتے میڈز کے ساتھ, تو وہ ویسے ہی بڑی اپ بیٹ قسم کی خواتین ہوتی ہیں, بڑی ایکٹیو ہوتی ہیں, اور ان کے پاس اتنا میڈ کلچر نہیں ہے جتنا گھر میں بیٹھنے والی خواتین کے پاس ہے. گھر میں بیٹھنے والی خواتین بھی سردیوں میں تو ضرور رکھتی ہیں کہ جھاڑو پوچھا دے دے, کپڑے دھو دے اور برتن دھو دے, چونکہ وہ پھر ہمارے نیلز خراب ہوتے ہیں, ہماری کیوٹیکس خراب ہوتی ہے, تو یہ کچھ تھوڑا سا فیشن ادھر آ جائے گا, فیشن کاؤنٹ کرتا ہے. جیسے سم ٹائمز میں بھی اوائڈ کرتی ہوں ٹھنڈا پانی, خیر ہمارا تو ایج فیکٹر بھی ہے کہ ہم بہت زیادہ پانی میں نہ گھسے رہے, ورنہ میں نہیں, یہ ہے کہ دیکھیں ایج فیکٹر بھی ایٹ ٹائمز کاؤنٹ کرتا ہے, لیکن ینگ لڑکیاں, ہم ینگ ہوتے تھے, ہمیں ٹھنڈے گرم کا پانی کا نہیں, ہم تو ٹھنڈے پانی سے بھی کپڑے دھو لیتے تھے, برتن دھو لیتے, فٹافٹ پوچھا بھی لگا لیتے تھے. وی نیور یوز ٹو بادر کہ گیزر لگا ہوا ہو, گیزر کھولیں, گیزر کا اتنا پانی باہر ہے, پھر دوسرا پانی آ رہا. میں تو پانی اور چیزوں پر بہت زیادہ خیال رکھتی ہوں کہ میری ساس نے سکھائی ہوئی ہیں یہ باتیں,
دال چاول چینی وغیرہ پانی وغیرہ بالکل اس زمانے میں جب پہ واٹر سنا ہے نا پوری جنگیں دنیا کی جو ہوں گی پانی پر ہوں گی. تو اب یقین کرو کہ ہم اس زمانے میں نہیں پانی وہ خرچتے تھے, اور ہمارے بڑے بوڑھے یہ کہتے تھے پانی جتنا خرچ ہو گیا اس کا اللہ میاں کے پاس حساب دینا پڑے گا. فضول میں پانی. اب کیا ہوتا ہے کہ یہ پانی سارا گاڑیاں دھو رہے روڈوں پر آ رہا, روڈیں ٹوٹ رہی ہیں. That's right, Mrs. Khan. Topic established ہو چکا ہے. I'd like to talk to Ambreen about it. Ambreen, یہ جو اتنا زیادہ کلچر بن گیا ہے کہ گھر کی ماسی اب فٹ ہے اور مالکن انفٹ ہے somehow, نفسیاتی معاملات کیا ہیں؟ یہ کیسے ہوتا ہے کہ جی آپ کو کسی کو اپنے تابع رکھنا ہے؟ کیا یہ چیز ہے؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے مجبوری سے زیادہ کہیں یہ ٹرینڈی بن گیا ہے, بس کچھ اننیسیسری چیزیں جیسے ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہیں ویسے ہی ہے. بیکاز مجھے لگتا ہے کہ اگر میں 15 منٹ گھر کا کام میں خود ہی کر لوں تو 15 منٹ میں نمٹ جائے گا گھر. ماسی کے پیچھے پیچھے بھاگنے میں مجھے آدھا پون گھنٹہ لگے گا. So how do you see this? دیکھیں اس میں مریم دونوں فیکٹرز آتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ نفسیاتی یہ بعد میں آتا ہے, لیکن ہم ٹیونڈ اس کلچر کے اندر, اس سسٹم کے اندر ٹیونڈ ایسے ہو گئے ہیں. ہماری ٹیوننگ اس وے میں ہو گئی ہے کیونکہ جب آپ بچپن سے اپنے گھروں کے اندر دیکھتے ہیں ماسی کلچر جو آپ دیکھتے ہیں تو وہ میرا خیال ہے ہم ٹیونڈ ہو جاتے ہیں اور ہم اس روٹین کے یوز ٹو بھی نہیں رہتے کہ اگر ہم نے آنا ہے یا ہم اپنے ڈیز جو ہیں وہ ڈیوائڈ کریں. لیٹس سے اگر ہم ورکنگ لیڈیز بھی ہیں, آپ نے ابھی بات کی, تو ورکنگ لیڈیز جو ہیں ان کو بھی اگر 1 یا 2 دن آف ملتے ہیں وہ اس میں کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو آپ نے کہا کہ یس فیشن بھی بن چکا ہے, لیکن اب مجھے لگتا ہے فیشن سے زیادہ جیسے کہ ابھی کہا گیا کہ یہ ہماری زندگی کا, اس کو ہم نے ایک حصہ بنا لیا ہے. تو کسی چیز کو آپ کتنی اپنے لیے ڈیپینڈنسی کریٹ, اس کو میں ڈیپینڈنسی بولتے ہیں, وی ہیو بیکم ڈیپینڈنٹ آن دیم. تو کسی بھی چیز کے اوپر ڈیپینڈنسی حد سے زیادہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, نہ کہ نفسیاتی طور پر اور نہ ہی معاشی اور سماجی طور پر. دیکھیں ہر انسان کے حالات, فائنینشیل حالات بھی ہر ٹائم ایک جیسے نہیں ہوتے, تو اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو, جو ورکنگ لیڈیز ہیں اگر ان کی مجبوری ہے اور اگر ان کو ایک تھوڑا سا ہیلپنگ ہینڈ چاہیے, جو کہ ہمارا obviously ایک دم سڈن کلچر چینج نہیں ہوگا, لیکن جو ہاؤس وائفز اپنے آپ کو کہتی ہیں وہ مجھے ہمیشہ ایک چیز, ایک کویشچن مجھے پرک کرتا رہتا ہے کہ ہم لوگ ورکنگ لوگ ہیں, آپ میں ہم لوگ ورکنگ لوگ ہیں, اور اگر ہمیں تھوڑا سا ہیلپنگ ہینڈ لے بھی لیتے ہیں تو چلے دیٹ میکس اے سینس, 2 کے ریکوائرڈ نہیں بٹ دیٹ میکس اے سینس. لیکن جو خواتین گھروں میں رہتی ہیں وہ ان کے گھر 2-2 3-3 ماسیاں, صفائی کی ان کے لیے علیحدہ ہے, لانڈری کی ان کے لیے علیحدہ ہے, جیسے آپ نے کہا بچوں کے لیے ان کے لیے علیحدہ ہے, پیسوں کا بھی فضول خرچ ہے. اور مجھے یہ جب میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ سارا دن خود کیا کرتی ہیں, اگر ان کے گھر کو کھانا بھی بنا رہا ہے یا لانڈری کے لیے سیپریٹ, اور صفائی کے لیے تو ہر گھر میں ہے, ایون مڈل کلاس میں بھی آپ دیکھیں تو یو ول سی ان ایچ اینڈ ایوری ہاؤس کے صفائی کے لیے سب نے جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے. تو یہ چیز کا یس ایک ٹرینڈ غلط آ رہا ہے کہ جو ہماری ڈیپینڈنسی ان کے اوپر بہت زیادہ بن گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہاں سے لوگ جب باہر جا کر دوسرے ممالک میں جاتے ہیں تو ان کو ایڈجسٹمنٹ پرابلمز بہت زیادہ آتی ہیں. اور یہاں کے لوگ جب جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ اس طرح سے تو آپ افورڈ ہی نہیں کر پائیں گے. اگر آپ کو کسی کو اپنے صفائی کے لیے رکھنا ہے تو پھر آپ کو کرنا یہ پڑتا ہے کہ ہفتے میں, مہینے میں ایک دفعہ آپ جب بلاتے ہیں اور ان کو 10-10 ہزار روپے, دیٹ از لائک $100, اگر آپ ان کو ایک وقت کی صفائی کی دے رہے ہوتے ہیں تو پھر لگ پتہ جاتا ہے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ کام ہے جس کو ہم فار گرانٹیڈ لے کے 1000-2000 میں کروا رہے ہوتے ہیں. اگین کمنگ ٹو یو دورہ شہوار, آپ بتائیں کہ پہلے کی خواتین آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیسے مینج کرتی تھی روٹین؟ بیکاز مائی مدر واز اے ورکنگ لیڈی, وی نیور ہیڈ اے میڈ. تو اب کیا ایسا مسئلہ ہو گیا کہ خواتین نہیں کر رہی ہیں بھائی؟ دیکھیں مریم, اگر ہم پہلے کی بات کریں نا تو پہلے کی اور آج کی ریشو میں جو ورکنگ وومن ہے وہ بہت زیادہ انکریز بھی ہے. کیونکہ پہلے اگر کوئی 10 گھروں میں سے ایک گھر میں عورت کام کرتی تھی تو اب 10 میں سے 9 کی ایوریج آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ وہ کام پہ ہوں گی. پہلے جو پرائرٹیز بھی ہوتی تھی اور کام کی جو خواتین کے شعبے ہوتے تھے وہ ایجوکیشن ہوتی تھی جس میں ٹیچنگ کر لی, موسٹلی ایک لمیٹڈ شعبہ ہوتا تھا خواتین کے لیے. اگر آپ آج کی انڈسٹری میں دیکھیں تو خواتین ہر انڈسٹری میں موو کر رہی ہیں, اور ٹائمنگز کے لحاظ سے پہلے اگر 1 بجے خاتون بچوں کے ساتھ گھر چلی جاتی تھی تو بچوں کو مینج کر پاتی تھی. اب شام تک کی ٹائمنگز ہوتی ہیں, تو جانے کا تو خواتین کا ٹائم ہے لیکن دفتری کا معاملات کی وجہ سے واپسی کی کوئی ٹائم نہیں رکھے جا سکتے اس میں. تو بیسیکلی جو خواتین کو اب مسئلہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے, جو آج کی ورکنگ وومن ہے, کہ اس نے گھر کو بھی سنبھالنا ہے,
اس نے اپنی آج کی جو اس کی لیٹسٹ اپڈیٹڈ جاب ہے اس کو بھی اس نے ایکول چلانا ہے, اور اس کے علاوہ جو اس کے اپنے حالات ہیں, اسے شاپنگ بھی کرنی ہے, اس نے بچوں کی بھی ضروریات کو پورا کرنا ہے. تو ایک آج کی جو ورکنگ مدر ہے میرا خیال ہے وہ زیادہ چیلنجز کا شکار ہے rather than the previous, کیونکہ اب آپشنز بہت زیادہ ہو گئے ہیں. Even kids are more demanding, بچے بہت ایگزیکٹلی. تو اس میں اگر ہم کنٹینیوسلی دیکھیں تو بہت سے مسائل جو ہیں وہ آج کل کی ورکنگ وومن کو ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم میڈ کلچر کی بات کریں یا اس میں آگے چلیں, تو میڈ کلچر میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ, ابھی جیسے بات بھی ہوئی کہ ملازمہ کا لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے بچوں کے لیے اگر کام کر رہی ہیں تو اگر ہم ان کو وہی پروفیشنل عزت دیں اور اسی طریقے سے ان کو کریں انڈرسٹینڈ, تو بہت سے حالات آپ کے جو ہیں وہ بہتری کی طرف جاتے ہیں. لیکن دوسری طرف ہم ان کو منیمم ویج پہ رکھنا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ کم سے کم وہ ہمارے کنٹرول میں ہو, کیونکہ کوئی بڑی میڈ سمجھدار رکھ دی تو وہ تو میرا کہنا نہیں مانے گی اس طرح سے, اور وہ ایک کام کے علاوہ دوسرا کام بھی نہیں کرے گی. تو بیسیکلی جو یوٹیلائزیشن آف میڈز ہے وہ بھی بہت زیادہ آپ کی ایفیکٹ کرتی ہے اب خواتین کے اوپر. یقیناً یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اس پہ میں یقیناً چاہوں گی آپ سے کنٹینیوڈ ہو ڈسکشن. اب اینی وہاں پر تیاریاں کر رہی ہیں, اور اینی میں آج نہیں آ رہی ہوں, پتہ ہے کہ مجھے بہت سردی لگ رہی ہے. کوئی بات نہیں, بیٹھے میں یہیں سے بتاؤں گی آپ کو. اچھا جی بتائیں کیا بن آج ہم رہا ہے. بنا رہے ہیں آپشن میں فرائڈ چیز ٹوسٹ, اور اس کے ساتھ جو ہے جو ڈرنک تیار ہو رہا ہے وہ پائن ایپل, لیمن پائن ایپل ہے. اور جو لوگ بیمار ہیں, جو بیماری سے اٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو شفایاب کرے, اور یہ آپ پی سکتے ہیں. پائن ایپل از ویری گڈ فار اسپیڈی ریکوری. جی جناب. اور اس کے اندر جو ہے جو یہ بنا رہی ہوں چیز فرائڈ, اس کو میں نے بلینڈ کیا ہے. اس میں پہلے میں نے ملک ڈالا ہے, ملک کے ساتھ جو تھا چیٹر چیز اور موزریلا چیز, اور اس کے ساتھ ریڈ چلی ڈالی ہے, منٹ ہے, انڈے اور کارن فلور. اس کو میں نے بلینڈ کر دیا سارا, اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کیا ملک کے ساتھ وہ بلینڈ کیا, تو اس کا یہ فلیور آ گیا سارا نا, اس کا یہ آ گیا بالکل. اور اس کے بعد جو ہے اس کو میں ڈپ کروں گی, اور اس کے بعد یہ ڈیپ فرائی ہو جائے گا. یہ میں آج بناؤں گی بالکل سے, ٹھیک ہے. بہت ایزی ہے نہیں, یہ تو ویری نائس. اور یہ جو کیرمل ریڈی ہوئی ہے بھی فریش ہوئی ہے, یہ بہت مزے کی ہے. چلو نہیں ٹھیک ہے, ہم فرسٹ بریک میں نا تھوڑا سا یہ پیسٹریز لے لیں گے. بالکل ٹھیک ہے. مسز خان, اب آپ سے جو ہے سوال یہ بنتا ہے کہ پہلے آپ لوگوں کی شادیاں ہوئی, آپ بڑی ایکٹیو ہیں ابھی تک ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے, تو بتائیے کہ آپ کیسے مینج کرتی تھی. تو بہت ہوں, یو آر رائٹ. ہاں, آئی ہیو سین یو, آپ کے گھر میں بھی I've seen you. میری جو مدر ان لا تھی, میری ساس اللہ بخشے, وہ بہت ہارڈ ورکنگ تھی اور بہت کام کرتی تھی. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ گوشت کا پانی, جب گوشت دھوتی تھی تو گوشت کا پانی ضائع نہیں کرتی تھی, وہ جاتی تھی اور پیچھے گملوں میں دے کر آتی تھی. میری بھی وہی عادت ہو گئی ہوئی ہے کہ گوشت کا پانی میں جا کر پیچھے گملوں میں دے کر آتی ہوں, اس سے گملے زیادہ پھولتے پڑتے ہیں اس پانی سے. تو اب یہ ہے کہ میڈ تو دیکھیں رکھنا کچھ حد تک ضروری اس لیے ہو گیا ہوا ہے, اگر آپ کا بڑا گھر ہے تو آپ صفائی ستھرائی اتنی مینٹین نہیں رکھ سکتی, تو ایک ہیلپنگ ہینڈ کے لیے آپ میڈ رکھیں. لیکن میڈ میں یہ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز چوری ہو جاتی ہے. جب وہ جانے لگتی تنخواہ لے جاتی, بتاتی بھی نہیں, کہتے باجی ابھی تو میں گاؤں نہیں جاؤں گی, ہم تو 1 سال بعد جائیں گے, اسی مہینے میں ساتھ ہو چکا ہے. اور جب میں اپنی جیولری دیکھ رہی ہوں, اتنی اچھی اچھی چیزیں دیکھ رہی ہوں, سردیوں کے بروچز تو میں جب بھی کوٹ پہنتی تھی, سویٹرز, یا آپ نے ہر سال دیکھا ہوگا کہ میں بروچ ضرور لگاتی ہوں. یہ میرے بچپن سے عادت ہے کہ جب میں شال پہنوں گی, آئی وانٹ اے بیوٹیفل بروچ, تو میں بروچ ضرور. تو وہ غائب ہو گئے, لڑکیاں زیادہ پہنا کرتی تھی, اب تو اتنا نہیں وہ. تو میرے بروچز سب پار ہو چکے ہیں, میری لپسٹکس ہو چکی ہیں, چونکہ اتنی چیزیں ہم لوگ جمع کر لیتے ہیں کہ درازوں میں سے ڈھونڈتے رہیں. یہ بھی ایک ریزن ہے why I don't keep a maid. یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ادھر ادھر ہو, یہ چوریاں بھی بہت کرتی ہیں, اور ان کے بغیر ہمارا گزارا بھی نہیں. اب ہم پھر دوسرے نوکر کو یا دوسری میڈ کو ضرور رکھتے ہیں. مسز خان, my question is کہ آپ جب ینگ تھیں, آپ میں انرجی تھی, آپ نے بڑے اچھے سے اپنے بچوں کو بھی پالا, بہوؤں کو بھی مینج کرتی ہیں آپ بڑے مزے سے, I've seen it all, تو اس وقت کیسے کرتی تھی؟ کیا اس وقت بھی اس طرح سے ماسیوں پہ ڈیپینڈنس تھی کہ خواتین کا جو پاکستان کا قومی مسئلہ بلڈ پریشر, خواتین میں 4 کام ہینڈل کرتی ہوں. Now I tell you one thing, اگر میں ادھر ہنڈیاں بھون رہی ہوں گی اور میرے پاس میڈ نہیں ہوگی تو میں دروازے کو بھی دیکھ رہی ہوں, تو میں فونز بھی میرے ہاتھ میں ہے, تو میں تو ایٹ اے ٹائم 4 کام کر لیتی ہوں. ہاں مجھے اگر پرابلم آتی ہے تو یہ کپڑے دھونے میں ذرا یا برتن دھونے میں, لیکن وہ بھی کر لیتی ہوں.
یہ نہیں ہوتا کہ میرے ڈھیر برتن پڑے ہوئے ہیں. مجھے سخت نفرت ان عورتوں سے ہوتی ہے جو ایک وہ سارا پلندہ ایک گڑھا سا وہ بنا لیتی, اس میں برتن ڈمپ کرتے جاتی ہیں کہ ماسی آئے گی. اس سے آپ کو کیا پتا کہ کتنے جرمز پھیل رہے ہیں. آپ اپنا تھوڑا سا ہاتھ ہلائیں, تھوڑا یا پھر گلو پہن لیں یا جلدی جلدی گرم پانی میں اور برتن دھو لیں. دیکھ رہی ہوں کہ مگز بھی پڑے ہوئے لوگوں کے گھروں میں, گلاسز بھی پڑے. واٹ از دس بھائی, ماسی رکھیں آپ ذرا بڑے کاموں کے لیے, چھوٹے موٹے کام خود چھوٹے موٹے کام خود کریں. بالکل, دیٹ از مائی پوائنٹ مسز خان, دیٹ از ایگزیکٹلی مائی پوائنٹ. سب کر لیتے تھے, یہ نہیں کہ ایک کے اوپر ایک کپڑا ڈال کر, کپڑوں کا بھی ڈھیر ہے تو برتوں کا بھی ڈھیر رکھا ہوا ہے, ہر چیز کا ڈھیر, 2 ہفتے کپڑے جمع ہو رہے ہیں ماسی کے آسرے پہ. وہ بہت بری عادت ہے. ٹھیک ہے مسز خان, آئی گاٹ یور پوائنٹ. ایگزیکٹلی یہی بات ہے کہ تھوڑا بہت ہاتھ پاؤں ہلائیں, برائے مہربانی, حرکت میں برکت ہے. بڑے بزرگ کہتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اٹھا لے, چلتا پھرتا از ویری امپورٹنٹ گائز. رضوان نے ہمیں کال کی ہے کراچی سے. السلام علیکم رضوان صاحب. برتنوں کا ڈھیر تو میں عورتوں کو سختی سے کہوں گی. جی رضوان صاحب کیسے ہیں آپ؟ ہیلو جی رضوان صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی آپ کی آواز چل رہی ہے ابھی. آپ بتائیے آپ کیا کہنا چاہیں گے. ہیلو اچھا چلیں رضوان صاحب آپ کو آواز نہیں آ رہی, آئی ایم سو سوری فار دیٹ. امرین ویسے کیا ہم جان لیں کہ پاکستانی دیگر کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ آئی وانٹ ٹو سی کہ باقی لوگ کیا کہتے ہیں, یہ مجبوری ہے یا فیشن ہے. چلیں جی ذرا دکھائیے پاکستانیوں کی آواز کیا ہے. ضرورت بھی ہے, زیادہ تر تو ضرورت ہی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ آج کل اتنے بیزی ہو گئے ہیں کہ خود سارا کام نہیں کر سکتے, تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے ہیلپ کے لیے. اب کسی کے گھر میں بیٹیاں نہیں ہیں تو سارا کام ماں کو کرنا ہے, اس کے بعد تھوڑی سی ہیلپ اس کو بھی چاہیے, تو کہاں تک پھر ماں اکیلی خود کرے گی, تو ضرورت بھی ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ فیشن زیادہ ہے اور ضرورت کم ہے. آج کل جتنا بھی دیکھا جائے تو موسٹلی گرلس جو ہیں, فیمیل جو ہیں, وہ ہاؤس وائف کے ساتھ ساتھ جابس کرنا بھی زیادہ ضروری پڑتی ہے. پھر اس چیز کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ ہاؤس میڈ جو ہوتی ہے وہ ضرورت ہے. It depends because some people they think that it's the standard living standard and some people they do need that کیونکہ ان کے گھر میں کوئی لک آفٹر کرنے کے لیے نہیں ہوتا, اینڈ ناؤ ڈیز بیکاز ہسبینڈ اینڈ وائف بوتھ آر ورکنگ سو دے نیڈ اٹ. چھوٹی لیبر ہوگی نا, وہ بھی ہمارا ایک لوگوں پہ روب پڑے گا کہ اتنے سرونٹ ہیں. یہ جو بچوں کے ساتھ ذرا کھیلتے ہیں, لک آفٹر کرتے ہیں, دیٹس اٹ. اور تو کوئی اتنا نہیں ہے کہ کوئی کام کروانا ہے یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے. اچھا بچوں کے لیے جو رکھتے ہیں میڈ, آئی ایم سو اگینسٹ دیم. میرے خیال میں آئی ایم سو اگینسٹ دیم. ایک تو آپ کے بچے کی ہائیجین کا, آپ کے بچے کی کسی بھی چیز کا تربیت کا کوئی میڈ خیال رکھ ہی نہیں سکتی جو آپ کی ڈیوٹی ہے. تو بے شک باقی کاموں کے لیے خدارا آپ ہفتے میں ایک آدھ دفعہ ہیلپ لے لیں. روزانہ کی چیز کو وائی میک اٹ اے پریکٹس, یہ آپ کو ڈل کرے گا, مزید انفٹ کرے گا. آئی تھنک یہ میرا پرسپیکٹو ہے. امرین واٹ ڈو یو سے آن دس؟ اس میں 2 چیزیں سامنے آئی ہیں. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ابھی جیسے بات کی مسز خان نے بھی کہ بچے جو ہے وہ گھر میں یا ملازمہ جو ہیں وہ گھروں سے چوری کرتی ہیں, اور وہ مریم اسے ہمیں نفسیاتی طور پر یہ سمجھنا پڑے گا کہ کون سے فیکٹرز ہیں جو ان کو چوری کرنے پہ مجبور کرتے ہیں. یہ کون سے, جب اپنے وہ ایک لوور کلاس سے اٹھ کر جب وہ ایک ایسے گھر میں آتے ہیں جہاں وہ سب کو دیکھتے ہیں کہ اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, ڈیلی جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ تیار ہو رہی ہیں, جیولری پہن رہی ہیں, میک اپ کر رہی ہیں, اچھے کپڑے پہن رہی ہیں, تو یہ بڑی جنرل سائیکالوجی ہے کہ آپ کا بھی دل چاہتا ہے کہ آپ اچھے طریقے سے کپڑے پہنے. تو یہ وہی ملازمائیں ہیں جو ڈیلی اپنی بیگم صاحبہ کو دیکھتی ہیں, بیگم جو ان کی ہوتی ہیں, اور پھر وہ اسی طریقے سے سم ہاؤ ان کے اندر بھی ڈیزائر obviously being a human being ہوتی ہے کہ ہم بھی اسی طرح ڈریس اپ ہو, اور جب آپ انہیں خود نہیں دیتے تو ڈیفینیٹلی وہ پھر اس چیز کو لیتی ہیں. تو ہمیں اس کے پیچھے اس نفسیات کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم انہیں لیبل نہیں کر سکتے کہ انہوں نے چوری کی ہے. Because the thing is کہ they have desire to do, they have desire to look beautiful. تو اس چیز میں بھی ہمیں بہت دیکھنا ہے کہ اگر ہم رکھ رہے ہیں تو ان کی ضروریات کو بھی پورا کریں, بٹ اس کے ساتھ ساتھ جو ملازمہ ہے ان کے اوپر بھی نفسیاتی طور پر یہ اثر ہوتا ہے کہ پھر وہ اسی طریقے سے ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ ہمارے آگے شادیاں بھی ویسی ہوں, ہمیں اسی طریقے سے ساری چیزیں ملیں. تو یہ ان کی نفسیات پہ بھی ایٹ دا سیم ٹائم افیکٹ کر رہا ہے, اور وہ ایزیلی اپنے جب گھروں میں جاتی ہیں تو ان کی مائیں کہتی ہیں کہ ان کا دل نہیں لگتا, اب جب یہ گھر آتی ہیں واپس تو ان کا دل نہیں لگتا.
चुकी इनको होती आदत है। हो चुकी हुई होती है। ठीक है दुरे, आप कुछ कहने वाली थी कि इसमें अगर खवातीन पे स्पेशली जो मुलाजमत पेशा खवातीन हैं उनके ऊपर वाकई बर्डन है, तो उनको एक सुपर वुमन तस्वुर करना प्लीज बंद करें। एक तो ये मुझे टैग इतना बुरा लगता है सुपर वुमन, भाई क्यों सुपर वुमन? इंसान है आपकी तरह, वैसे ही थकन होती है, वैसे ही हाथ पांव टूट रहे होते हैं, हड्डियां टूट रही होती हैं। सो डू नॉट कंसिडर, एक नॉर्मल इंसान समझ लें बराए मेहरबानी, और मियाँ उनकी हेल्प कर दिया करें। बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम यही बात जब ये देख भी रहे थे इंटरव्यू जो आए हैं शॉर्ट्स में, देखिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि मर्द जो आज का है वो अपनी कितनी जिम्मेदारी ले रहा है खातून के साथ, क्योंकि अकेली खातून तो नहीं ना सब कुछ कर सकती कि वो उठे भी, उठाए भी, तैयार भी कराए, नाश्ते भी बनाए, अपनी ड्यूटी भी दे, और फिर वहां से भी डिमांड्स जो हैं पैसे भी कमा के लाए, पैसे भी कमा के लाए, और उसके बाद फिर उसके पास कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है। ये कमाल है। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो ये भी है कि फिर उसके पास डिसीजन मेकिंग नहीं है, और उसके साथ साथ मर्द इतना भी नहीं कर सकते कि वो आके कोई बच्चों को सुलाने की ड्यूटी पूरी कर दें या कोई और चीज ही हेल्प आउट कर दें, Right. या रात का दरवाजे ही लॉक्स चेक कर लें कि ये बंद है या नहीं है। एटलीस्ट कोई पीस ऑफ माइंड दे दें खातून को साथ अपने। और अगर आप इसको जिम्मेदारी से समझें तो एक बहुत अच्छा रिश्ता भी है और एक बहुत अच्छा सफर भी तय आसानी से हो जाए। अगर मजबूरी से समझें तो वही है, और उस भारी मजबूरी लगेगा। के अंदर फिर ये मुलाजमा कल्चर जो है ये फैशन भी नहीं है, तो ब्रांड बन जाता है फिर आपका। क्योंकि अगर फिर आपके पास नहीं है तो दैट मीन्स कि या तो घर में आपके खुशहाली नहीं है, या फिर आपके पास इतनी इनकम नहीं है। और एक जो है ना, ये जो मिथ है एक हमारा, इसको ब्रेक करना भी बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। और स्पेशली अगर आप देखें, जो आपने बड़ी अच्छी बात की कि बच्चों को ना दें आप कम से कम, और हेल्पिंग रखें, तो एक नया कल्चर जो आ रहा है वो ये भी है कि मेड रख ली जाती है, बच्चों को करा दिया जाता है, और खावन के डर से कि मुझे नौकरी भी करने दे और रोके भी ना, तो वो मेड को हेल्पर कंसिडर करते हैं कि हमने मेड नहीं रखी बच्चों के लिए, तो मेरी हेल्पर है, तो वो मेरी हेल्पर जो है वो डबल नुकसान है। तो ये डबल नुकसान है। और आप देखिए कि किसके लिए कर रहे हैं आप। अच्छा, बच्चे ना बड़े होके वैसे भी एहसान फरामोश औलाद होती है कंपैरेटिवली थोड़ी, क्योंकि वो ये देखते हैं कि आपने कितने भी अच्छे स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ा दिया, वो कंसिडर करते हैं कि माँ बाप ने क्या क्वालिटी दी उनको जिंदगी की, क्या क्वालिटी वक्त गुजारा उनके साथ। इवेंचुअली तो चीज याद रहती है। 5 से 7 साल बच्चों के होते हैं ना, यही उनकी डेवलपमेंट स्टेज होती है। That's right. इसी में उनके ऑब्जर्वेशंस, उनके सारा माइंड, ब्रेन सब डेवलप होता है, और यही उनका फिर आगे कंटिन्यू कराता है उनके फ्यूचर जर्नीज को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो साल जब हम ये सोचते हैं कि बच्चा कुछ बोल नहीं सकता, या भी तो ये हमें इतना मांगता नहीं है, या भी इसको इतनी हमारी जरूरत नहीं है, इसने तो सो जाना है, बट वो वही टाइम है जब बच्चे के अंदर वो वेव्स डेवलप हो रही होंगी जो आपके साथ उसकी एक बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं उसमें सारा Absolutely. थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगी कि सोशल मीडिया के ऊपर आपने देखा होगा कि डिफरेंट जो छोटी छोटी जो क्लिपिंग्स आ रही हैं कि जिसमें जब आप जो घरों में मुलाजमा रखते हैं वो छोटे बच्चों के साथ आपकी एब्सेंस के अंदर क्या करती हैं, और जिन घरों में फिर ये CCTVs कैमरास लगाए गए हैं। और ये मत भूलें कि जिन बच्चों पे आप घर में जो छोटे बच्चे या मुलाजमाओं पे आप जुल्म करते हैं या उनसे हार्श टोन में बात करते हैं, वो आपकी एब्सेंस में आपके बच्चों के साथ उसका रिवेंज लेते हैं किसी न किसी फॉर्म में। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल साइकोलॉजी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। छोटे से ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि अब जो खवातीन मजबूरी से ज्यादा एक आदतन मेज रखती हैं, तो वो अपनी बेटियों की तरबियत जो आजकल करेंगे और उनको ब्याहते वक्त ये कह देती हैं बड़े फक्र के साथ, हमारी बेटी ने तो घर में कोई काम नहीं किया, हम तो अपनी बेटी से कोई काम नहीं कराती, क्या पता इससे कैसा घर मिले। इसको कैसे देखते हैं तमाम हमारे पैनलिस्ट? वील टॉक अबाउट दिस। This I didn't even think about. जी जनाब, वेलकम बैक। अब हम चूंकि हमने सवाल पहले ही रख दिया था, मिसेस खान डायरेक्टली आपसे ही सवाल करना चाहूंगी। पेस्ट्रीज बहुत अच्छी हैं बाय द वे एनी। हाँ जी मिसेस खान, आपसे ये सवाल है कि आजकल आप क्योंकि मैच मेकर हैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, आप बताएं आपके पास जब लोग आते हैं तो उसमें से कितना प्रोपोर्शन होता है लड़कियों का? 10 लड़कियों के रिश्तों के लिए अगर खवातीन आई हैं अपनी बेटियों के लिए, तो कितनी बेटियों में वो तमाम क्वालिटीज होती हैं जो आप लोगों के वक्त थी कि शादी के वक्त लड़कियों को सिलाई कढ़ाई भी आती थी, घर के काम भी वो करती थी, माओ का हाथ बटाती थी, खाना पकाना भी आता था, नहीं आता था तो कम से कम एक विलिंगनेस थी। आज की माँ तो कहती है मेरी बेटी को तो कोई काम ही नहीं आता। हाँ, ये एक बहुत प्राउडली फील करती हैं औरतें। पहले तो होता था चलो जल्दी शादी हुई तो इतनी कुकिंग नहीं आती थी, लेकिन ABCD सीखी हुई होती थी लड़की, उसको पता होता था इसमें अदरक लहसुन भी डलेगा, नमक मिर्च हल्दी धनिया पुदीना सब कुछ डलेगा, सारी इंग्रेडिएंट्स का। अब उनको क्वांटिटी नहीं पता होती थी, जैसे हमें पता होता था कि ये सब कुछ डलेगा, लेकिन जो क्वांटिटी हमें सिखाई गई वो हमारे साथ, और एंड इट डिफर्स फ्रॉम हाउस टू हाउस। बाज़ लोग धनिया नहीं डालते, बाज़ लोग डालते हैं। तो ये है
کہ what was the question? मतलब आप ये माएँ कैसे कह सकती हैं कि हमारी बेटी को कुछ नहीं आता? They're so proud about it. अब ये है कि अब बड़ी फख्र से माएँ कहती हैं ये तो अभी पढ़ रही थी, अभी तो ये मेडिसिन कर रही थी, अभी तो इस प्रोफेशन में थी, अब जाहिर है अपना प्रोफेशन करेगी, इंजीनियर बनेगी, कंप्यूटर इंजीनियर बनेगी, सोशल साइंसेस पढ़ रही है, वो ACCA वगैरह सो एंड सो फोर्थ कर रही है, तो शी हैज़ नो टाइम टू गो इन द किचन, और वो किचन का काम नहीं करती। तो मैं कहती हूँ कि आप पढ़ाई के साथ साथ उसको ABCD किचन का ज़रूर सिखाएं, उसको थोड़ा बहुत सिखाएं। लेकिन मैंने बाज़ बच्चियाँ इतनी इंटेलिजेंट भी देखी हैं कि वो बट दे हार्डली 2 to 3% जो अपने प्रोफेशन के साथ साथ अपनी पढ़ाई के साथ साथ माशाल्लाह वो घर का काम और किचन का काम भी जानती है, बट दे आर हार्डली फ्यू। अब ये होता है कि ये एकदम सपाट से एक चांटा मार दिया, लगता है कि लड़के वाले आए, हमारी बच्ची को तो कुछ नहीं बनाना आता, वेरी प्राउडली दे से। तो आप समझते हैं कि लड़के वाले अच्छे समझेंगे? नहीं, दे वॉक आउट और मुझे फ़ोन करके कहती हैं मिसेस खान वो तो इतनी प्राउडली कह रही है कि उसकी बच्ची को तो कोई नहीं, मैं कुछ नहीं आता, हम तो खनसामा अफोर्ड नहीं कर सकते, खनसामा को सैलरी भी दो, उसको खाना पीना भी दो, तो हमारा तो बजट बिल्कुल आउट हो जाएगा। तो हमें ऐसी लड़की दिखाए जो कि दोनों चीज़ों में हो। याद रखो आजकल लड़कियां प्रोफेशन में भी हों, घर के कामों में भी एक्टिव और अलर्ट हो। अब मैं पहली दफ़ा का एक बात कहना भूल गई थी जो मैं ऐड करना चाहती हूँ। जो बच्चे ये मासियों पर, आयास पर या लड़कियों पर पल रहे होते हैं छोटे छोटे, उनमें घर के नॉर्म्स, घर की तमीज़, घर के जो हमारी नानियाँ दादियाँ सिखाती थी, जो हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम ख़त्म हो गया, नौकरों पे छोड़कर चली जाती हैं, उनमें तमीज़ नहीं होती। आप जनाब की तमीज़ नहीं होती, सलाम करने की तमीज़ नहीं होती। नानियाँ माएँ जो होती थी कलमा सिखा रही हैं, कुछ सिखा रही हैं, पोएम सिखा रही है। क्या आप समझते हैं वो जो इलिटरेट वो मासी होगी वो तो थपकी देकर बस सुलाती रहेगी बच्ची को। तो टू डेवलप हेल्दी, एक बच्चा पैदा होने से लेकर जो 5 साल तक वो ड्रिल होता है उसकी माइंड में, जो कंसीव कर रहा होता है वो बैड हैबिट्स कंसीव कर रहा होता है। अब आप देखें बच्चे क्यों बदतमीज और नाफरमान, बिल्कुल ठीक है, माँ बाप क्वालिटी टाइम नहीं दे रहे उनको, बिल्कुल ठीक है मिसेस खान, आपने बहुत अच्छी बात की। मासूमा की कॉल है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम मासूमा। अस्सलाम वालेकुम मरियम। मासूमा कितनी मासियाँ हैं, जल्दी से मुझे सच सच बता दी जाए। आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही। हाँ मासूमा, अब आवाज आ रही है आपको? अच्छा, आज आवाज का कुछ इशू है मेरे ख्याल में। मासूमा, कैन यू हियर मी? And I didn't want to miss Masuma's call. She's such a darling. अच्छा जी, अमरीन अब आप बताइए, आप कंपेयर करें जरा ईस्ट एंड वेस्ट के कल्चर को जो आप करना चाह रही थी काफ़ी देर से। अभी जितनी कॉन्वर्सेशन हुई है हमारी वो घर की मुलाजमा और औरत के गिर्द घूम रही है, और हमारे जहनों में कॉन्सेप्ट यही है कि घर को मैनेज करना सिर्फ औरत का काम है। तो यहाँ पर मैं इस फैक्टर को ज़रूर हाईलाइट करूँगी कि मगरिब में अगर आप देखें तो वहाँ पर अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों काम करें तो वो घर का काम भी इक्वली डिवाइड करते हैं। व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग या वो अपने वीकेंड्स के ऊपर वो डिवाइड करते हैं। अगर एक लॉन्ड्री कर रहा है तो एक कुकिंग कर रहा है, अगर एक क्लीनिंग कर रहे हैं तो दूसरे बच्चों का जो है वो सारा। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराना यहाँ पर अपने कल्चर के अंदर, स्पेशली वो लेडीज जो वर्किंग लेडीज हैं और जैसे आपने कहा जो हाउस वाइफ्स भी हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा डिमांडिंग जॉब होगी क्योंकि बच्चे आजकल के बहुत डिमांडिंग है, फिर घर बहुत बड़े बड़े हैं, तो वो मैनेज उसको सारे करने के लिए। लेकिन विद ड्यू अपॉलॉजी वही मर्द जब घर आके जब काम करते हैं तो हमारी ही जो खवातीन जो घर की बड़ी हैं वो इस चीज को पसंद नहीं करती कि मेल जो है वो किचन में जाकर मेरा बेटा क्यों काम कर रहा है या वो जाकर किचन में अपनी वाइफ को क्यों। तो ये हमें कल्चर भी इंट्रोड्यूस करना। छोटे मोटे मामलात में असिस्ट करना मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉपर भी मरियम देखिए, छोटे मोटे क्यों, जब हम लोग बाहर जाते हैं वहां पर मेड्स अवेलेबल नहीं होते, वहां पर यही बंदे जब बाहर अपनी जॉब्स के लिए पढ़ाई के लिए जाते हैं तो आई हैव सीन माई सेल्फ द मेन वर्किंग देयर, अपनी लॉन्ड्री भी खुद करते हैं अपने उठ के, और अगर वो वहां पे नहीं करेंगे तो उनकी वो एडजस्ट नहीं कर सकते। उन्होंने वहां पर अपने कपड़े भी खुद धोने हैं, उन्होंने अपने बर्तन भी खुद धोने हैं, उन्होंने वीकेंड्स पे अपना खाना भी खुद बनाना है, उन्होंने अपनी बेडिंग भी खुद करनी है। द मोमेंट दे कम बैक सडन वो चेंज हो जाते हैं। सो इट्स अ माइंडसेट, ये एक माइंडसेट बदलने की जरूरत है। यहाँ के मर्द बिल्कुल एब्सोल्युटली राइटली पॉइंटेड कि यहाँ के मर्द हेल्प करना तो दूर की बात है, एक इंटेंशन भी नहीं रखते हेल्प करने की। चलो इंटेंशन होती है ना, तो उसमें क्या होता है कि बीवी अगर लगी हुई है 8 घंटे से किचन में तो बंदा जाके 2 दफा तारीफ कर देगा,
تو اس کی تھکن اتر جاتی ہے یہ آٹومیٹکلی. چائے کا کپ آپ بنا کے دے دیں بائی دی اینڈ آف دا ڈے. ایگزیکٹلی, مطلب گرمی میں کام کرے بھائی, آپ نے ایک لیمو دے دیا پانی میں ملا کے, اسمال تھنگس نا دیٹ یو کین ڈو. تو رشمر, ہاؤ ڈو یو وانٹ ٹو ٹیک دس فردر؟ آپ جوائنٹ فیملی سیٹ اپ کی کچھ بات کر رہی تھیں. دیکھیے پہلے میڈس کا کلچر اس لیے بھی کم رہتا تھا کیونکہ جوائنٹ فیملی سیٹ اپس ہوتے تھے. مدر ان لاز ہوتی تھی گھر میں, وہ ایک گھر کی سربراہ کنسیڈر ہوتی تھی. بہو آئی, ایک بیٹے کی ہے, 2 کی ہے, یا چاچے مامے تائے سارے اکٹھے رہ رہے ہوتے تھے. تو وہ سیٹ اپ جو ہوتا تھا اس میں بھی بڑا بینیفٹ ہوتا تھا ورکنگ وومن کے لیے کہ پیچھے کی اس کو ٹینشن نہیں ہوتی تھی کہ بچہ کہیں باہر نکل جائے گا, کوئی چیز نہ اوپر گرا لے, کیونکہ کوئی نہ کوئی لک آفٹر کر لیتا تھا. لیکن اب جو ہے وہ تھوڑا سا سیپریٹ کلچر ہوتا جا رہا ہے. لوگ انڈیپینڈنس چاہتے ہیں, انٹرفیئرنس نہیں چاہتے بہت سی چیزوں کے اندر, اور جو سیلف ایک وہ بن گئی ہے نا. بلکہ میں تو اب یہ کہوں گی کہ وہ مسز خان تو ماؤں کی بات کر رہی ہیں نا کہ ماں ایڈوکیٹ ہوتی ہے, تو ساس کی اب ایڈوکیسی زیادہ بڑھ گئی ہے رشتہ لیتے ہوئے. وہ کہتی ہے ہمارے گھر میں ملازمین بہت ہے, ہمیں کام کی نہیں ہے, ہمیں یہ چیزیں بتائیں, یہ ہے کہ خوبصورت ہو, لمبی ہو, اور وہ بہت سی ایسی چیزیں جو ہیں وہ ایک ایڈوکیسی بن گئی ہے. مارکیٹنگ جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئی ہے اس کی باقاعدہ. تو میڈس کو تو پہلے اگر ماں کہتی تھی کہ میری بچی کو یہ نہیں آتا کرنا, تو جو اب رشتہ لینے کے لیے جاتے وہ بھی ہے. اور دوسری بات بھی نہیں آتا تھا, اب آ جاؤ. اور دوسری بات یہ کہ اب تو ماؤں کو میرا خیال ہے زیادہ نہیں کرنا پڑتا, کیونکہ لڑکے اور لڑکیوں کی اتنی انڈرسٹینڈنگز ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی ہمارے معاشرے کے اندر بھی کہ وہ پہلے سے اس میں ہوتی ہیں. اور لڑکی پہلے سے لڑکی سے کہتی ہوتی ہے کہ میرے لیے میڈ رکھ دینا. اور بعض اوقات بریک اپس ہو چکے ہوتے ہیں, when they come to us وہ بریک اپس ہو چکے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ جو کرنٹ سچویشن ہے ساری ہماری, وہ دیٹس ٹوٹلی ڈفرینٹ. تو ہم کیونکہ کنفیوزڈ ہیں اور اپنے معاشرے میں بہت سے معاشروں کے کلچر کو انڈلج کرتے ہیں, تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی اس وقت کہ کس سٹیپ پہ کیا ہے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جو میڈ کلچر جہاں سے جنریٹ ہوا وہاں پہ لٹریسی لیولز کتنے ہیں. وہاں پہ 98 سے 99% تک لٹریسی لیولز ہیں آپ کے جہاں سے ہیں. اور انہوں نے وہاں سے اپنے جب ورکرز کو اسکل کیا تو دین دے شفٹڈ دیئر ورکرز ٹو ادر انڈر ڈیولپڈ کنٹریز. تو جب وہاں سے لوگ نکل کے آپ کے ملک میں آ رہے ہیں اسکلڈ ہو کے, اب آپ دیکھیں فلپینوز کہاں سے آ رہی ہیں, وہ آپ کا ٹرسٹ لیول عام میڈ سے فلپینوں پہ زیادہ چلا گیا ہے. سری لنکنز آ رہے ہیں, کیوں؟ کیونکہ دے آر ایجوکیٹڈ. تو اب یہ ہماری ایک حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے ہر لیول کے سٹیزن کو ایجوکیشن کی بیسک تعلیم جو ہے وہ ضرور پرووائڈ کی جائے, کیونکہ کسی بھی معاشرے میں ایک اچھی ماں جو ہے وہ ہمیشہ ایک اچھے خاندان کو پرورش کرتی ہے, اور ایک اچھی ماں ہی جو ہے وہ ایک اچھی نیشن جو ہے اس کی ترقی میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے. That's right. مسز خان, آئیڈیلی بتائیے, جب ہم یہ بہت دفعہ سنتے تھے خاتون خانہ کا ورڈ, خاتون خانہ عورت یقیناً گھر کی بہرحال بادشاہ ہوتی ہے, گھر میں اس کی حکمرانی ہوتی ہے, وہ کیسے سجانا چاہے, وہ کیسے بچوں کی تربیت کرے, یہ اس کا ڈومین ہوتا ہے, اس کو بڑا فخر ہوتا ہے اس بات پہ. ایک آئیڈیل خاتون کیا ہوتی ہیں آپ کی نظر میں, اس کی کیا تربیت ہوتی ہے, وہ گھر کو کیسے رکھے, وہ کیا کیا کام خود کرے؟ یہ کیا عورت کا فخر نہیں ہے کہ وہ اپنے میاں کا, اپنے بچوں کا, اپنے گھر کا کام خود کرے, اس میں پرسنلائز ٹچ نہیں ہوگا؟ ہاں بالکل بالکل, یہ عورت کا فرض ہے کہ اپنے گھر کو دیکھے, اپنے گھر کی ہر چیز کو مینیج کرے اور کروائے. اگر نہیں کر سکتی تو اگر اس کے پاس میڈ ہے تو کروائے, ہر چیز پر نظر رکھے, اس کے شوہر کے کپڑوں سے لے کر کھانے سے لے کر بچوں کو کیا مل رہا ہے, کیا کھا رہا ہے بچہ, ہائیجین فوڈ ہے, ہائیجینک فوڈ ہے, سارے معاملات عورت کے انڈر ہوتے ہیں. وہ تو ایک سربراہ ہوتی ہے اور آرڈر کر سکتی ہے, جیسے کہ منسٹرز کو آرڈر کیا جاتا ہے, ایسے اگر اس کے پاس 1-2 سرونٹس ہیں تو اس کو آرڈر کرے اور دیکھے ہر وقت جا کے کہ وہ صحیح کام کر رہی ہے, بچے کو صحیح دیکھ رہی ہے, سارا کچھ. اور جہاں تک مردوں کا سوال ہے, آج کل مرد جو ہے وہ کافی ہیلپنگ ہینڈ ہو گیا ہوا ہے, اسپیشلی جو بچے ہوتے ہیں. میں تو دیکھتی ہوں وہ ماں آتی ہے اتنے خوش نہیں ہوتے جتنے باپ کے آنے پہ خوش ہوتے ہیں, جتنا ان کے گودوں میں چڑھتے ہیں. اب باپ جو ہے اتنا پیار کرتا ہے, باہر جاتا ہے, لے کر جاتا ہے, ڈاکٹرز کے لے کے جاتا ہے, ایون کپڑے چینج کر رہا ہوتا ہے, پیمپرز, اس کو فیڈر دے رہا ہوتا ہے. میں دیکھ رہی ہوں کہ آج کا مرد کافی چینج ہو گیا ہے. جب ہمارے زمانے میں ہم پیدا ہوئے تھے تو ٹوٹلی ہول اینڈ سول بچے کو پالنا, اٹھانا, نہلانا, اس کے کپڑے بدلنے, فیڈر بھی بنانا. میرے تو شوہر نے آج تک میرے بیٹے کے فیڈر بھی بنائے تھے جب تک وہ بڑا ہوا تھا, بیٹی کا بھی, اور بیٹے کے پیمپرز بھی چینج کر لیتے تھے, سب کچھ. تو اب وہ زمانہ کافی حد تک چینج ہو گیا ہوا ہے. ڈونٹ تھنک کہ نہیں, مرد جا کر کچن میں چائے بھی بنا دیتا ہے. آئی گیٹ اے کپ آف ٹی ان دا مارننگ سم ٹائمز فرام مائی ہسبینڈس, اینڈ وہ کبھی بناتے ہیں تو مجھے بھی چائے لا کر کمرے میں دیتے ہیں.
पिलाते हैं, बिस्किट्स हैं, ये है, क्या खाओगी, ये वो। तो ये अब चीज़ें काफ़ी हद तक चेंज हो गई हैं। मर्द में भी अवेयरनेस आ गई हुई है कि मेरे ऊपर भी जिम्मेदारी होती है कि मैं भी कुछ देखूं। बच्चों को टोटली मर्द संभाल रहा होता है, गोदों में बच्चों को लिए हुए होता है, औरत शॉपिंग कर रही होती है आगे आगे। तो ये सोचें कि काफ़ी हद तक मर्द जो है अब अपनी औरत का साथ दे रहा है। मैं देख रही हूँ मर्द बहुत चेंज हो रहा है। तो ये ना कहे कि हमारा मर्द बिल्कुल टोटली आके बैठा हुआ है। हमारे ज़माने में जब हमारे वालिद अल्लाह बख्शे पुराने ज़माने में मर्द आता था तो औरत उसके जूते भी उतार रही होती थी, मौजे भी और चप्पल भी लाकर उसके सामने रखती थी। अब वो कल्चर नहीं है, अब वैसा ज़माना नहीं रहा, अब ज़माना चेंज होता जा रहा है। अच्छा मिसेस खान, दुरुश शहबाब वांट्स टू काउंटर यू। आपने कहा कि मर्द जो है वो काफ़ी चेंज हो गया है, तो मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि क्या मर्द की इमीडिएट फैमिली जो है वो उसको इस चीज़ की एक्सेप्टेंस देती है? Yes, that's the point. अगर एक्सेप्टेंस तो नहीं है, लेकिन अब दादियाँ भी बुरा नहीं मानती। माय मदर इन लॉ उन्होंने तो कोई बुरा नहीं माना था कि बच्चे को अगर इतना टेक केयर कर रहा है, उसका फीडर बनाकर दे रहा है या उसको उठा रहा है, रो रहा है, उसको बहला रहा है, मैं काम कर रही हूँ, तो उसको ये पहले ज़माने में तो औरत गोदों में बच्चे लिए हुए सुला भी रही है और हंडिया भी पका रही है। वो चीज़ नहीं है, में काफ़ी अवेयरनेस आ गई है। अब वो डंडा देती है शौहर को, अगर उसके पास एट अ टाइम 3-4 वक्त तो बच्चा रो रहा हो तो सबसे पहले शौहर कहता है छोड़ो काम, बाहर में जाए, बाहर से दाल रोटी चटनी दही रोटी खा लेंगे, बच्चे को देखो पहले। पहले बच्चा लेकिन ये बहुत ज़माने काफी चेंज मासूमा has joined us back on the call. मासूमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें मैं सुन रही थी। मैं तो खैर बहुत पुराने जमाने में रहती हूँ। मैं अपने घर के सौदे लाने, कपड़े धोने, कपड़े इस्त्री करने, बच्चों को पढ़ाना एंड अ लॉट ऑफ अदर टास्क आई डन पर्सनली। और ये कि सिर्फ शुक्र है कि सफाई करने वाली आती है। डस्टिंग मैं खुद करती हूँ, जाली मैंने खुद उतारनी। सफाई करने वाली आती है? नहीं है आपके पास सफाई करने वाली आती है? सफाई के लिए देखो ना, अब ठीक है, इतनी हेल्प वी आल्सो कैन गिव अ मार्जिन, लेकिन बाकी काम डेफिनेटली आप खुद कर रही हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है मासूमा। सब्जियां बनानी, खाना बनाना, रोटियां पकानी, आटा गूंथना, बच्चों को पढ़ाना। मैं किसी बच्चे को ट्यूशन पे नहीं भेजती, सिर्फ एक को भेजती हूँ। वो 6th में वो मैथ्स करने जाते क्योंकि मेरे मेजर सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी और एजुकेशन थे। एक्टिविटी ये भी है। राइट। ठीक है मासूमा, थैंक यू। यूड लाइक टू ऐड समथिंग अमरीन बिफोर आई टेक अ ब्रेक? जैसे इन्होंने कहा कि हम सिर्फ सफाई के लिए आती हैं और आपने थोड़ा सा उसको जो था वो कहा, एग्री किया कि ओके दैट्स फाइन। मरियम, मेरा क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है, व्हाई इट इज़ फाइन? अगर हम घर का हर काम बाहर जाकर खुद कर सकते हैं, हर चीज़, तो हमें ये माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा समहाउ कि अगर हम घर पे हैं तो हमें घर का, और अगर इनकेस दोनों वर्किंग मियाँ बीवी हैं तो उनका डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए। When it comes to टाइम house, मैनेजमेंट की कहानी है। अगर टाइम मैनेज नहीं हो रहा, आपको लग रहा है कि आप नहीं मैनेज कर पा रहे घर, तो मैंने यकीन माने कि हेल्प भी ली थी डॉक्टर सदाकत। मैंने बोला डॉक्टर सदाकत मुझे नहीं लग रहा है मैं घर और जॉब को मैनेज कर पा रही हूँ। उन्होंने कहा ठीक है आप मेरे पास आए, वील टॉक अबाउट इट। तो आप हेल्प भी ले सकते हैं और डेफिनेटली लेनी चाहिए। या आप ये कर सकते हैं कि इसको कल्चर ना बनाएं, ऐसा कर ले कि वंस अ वीक किसी को बुला लिया हेल्प के लिए, वी कैन सॉर्ट आउट उसको अच्छे से। कैसे हो सकता है, वील टॉक अबाउट इट। वेलकम बैक जनाब। अब कंक्लूजन की तरफ हम जा रहे हैं। अमरीन, कैसे सॉर्ट आउट करें तमाम मसला? ये मेड्स का जो रोज़ाना मेड्स पे डिपेंडेंसी है, ख़वातीन का ब्लड प्रेशर जैसे कि मैंने कहा कौमी बीमारी बन चुका है, उनका ब्लड प्रेशर का ताल्लुक उनकी मेड से होता है। तो बताएंगे कि कैसे मैनेज हो अगर नई औरत मैनेज कर पाए? इसको मैं स्टार्ट करूंगी कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया। हम बहुत सी चीज़ों को, जैसे इन्होंने कहा, मिक्स्ड कल्चर जो लेकर चल रहे हैं, तो उसकी वजह से हम कंफ्यूज्ड, हम एज अ कंफ्यूज्ड नेशन हो गए हैं। हमें नहीं पता चलता कि क्या करना है क्या नहीं करना। दो उसके अल्टीमेट जो रूट कॉज है वो फिर कहीं ना कहीं पॉवर्टी और एजुकेशन और लिटरेसी में आती है। लेकिन जो आपने कहा कि इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो मरीम उसमें 2-3 रिकमेंडेशन है बड़ी क्लियर कट। सबसे पहले हमें अपने अंदर ये जो स्टेटस सिंबल इसको हमने बना लिया है और इसको एज अ ब्रांड हम कंसिडर करते हैं कि घरों
گھروں کے اندر 2-2 3-3 ماسیاں ہونی ہر کام کے الگ کے لیے, اینڈ اٹ اسٹارٹ سم ویئر فرام دی اپر کلاس اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن ود ڈیو اپالوجی. اور جب وہ اوپر سے اسٹارٹ کرتا ہے تو وہ گریجولی آپ کے نچلی کلاسز میں بھی آتا ہے, کیونکہ نچلی کلاسز ہمیشہ دے ٹرائی ٹو کاپی ٹو دی ایلیٹ کلاس. تو وہاں سے یہ ٹرینڈ چینج ہونے کا ضرورت ہے, اور میں چاہوں گی کہ میڈیا اپنا رول پلے کرے. ڈراماز کے اندر بہت زیادہ پروجیکٹ مت کرے کہ گھروں کے اندر جو ہے وہ بہت بڑے بڑے گھر ہیں, بہت زیادہ 2-2 4-4 جو ہیں, کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں پھر ہماری جو خواتین اور خاص طور پہ جو الٹریٹ جو ناخواندہ خواتین ہیں وہ اس سے انسپائر ہوتی ہیں, اور جب وہ انسپائر ہوتی ہیں تو وہ اس کو ایک کاپی کرنے کی کوشش کرتی ہیں, اور وہ بھی چاہتی ہیں ہمارے گھروں میں ایسا ہو. دوسرا میں یہ چاہوں گی کہ ہمیں یہاں پہ کانسیپٹ چھوٹے گھروں کا انٹروڈیوس کروانا ہے, جو بہت آپ مغرب میں دیکھیں وہاں پر چھوٹے گھروں کا کانسیپٹ ہے جہاں پر آپ مینج کر سکتے ہیں. تو ایک جو ہمارے بڑے گھروں کا بھی بہت کانسیپٹ ہے, اس کو بھی ہمیں تھوڑا سا ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور تھرڈ تھنگ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کو اس کے اوپر ہمیں ڈراماز بھی کرنے چاہیے, اور ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرنا چاہیے کہ کس طرح ہسبینڈ اینڈ وائف مل کر گھر کو اکٹھا چلائیں, اور تھوڑا سا ڈویژن آف ورک کو, اگر اسپیشلی اگر عورت ورکنگ لیڈی ہے تو اس میں ڈویژن آف ورک جو ہے وہ کر لیں, تو اس کو برا نہ سمجھا جائے, ٹیبو کنسیڈر نہ کیا جائے. بالکل نہ کیا جائے. ٹھیک ہے درشوار, آپ کا. جی مجھے اس میں جو لگتا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنی ورک مینجمنٹ پہ فوکس کرنا چاہیے, اور کام کی نوعیت جو اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کام کروانا ہے, کیونکہ ہم اگر کرتے نہیں ہیں تو ہم کروا سکتے ہیں کام کو, تو ہمیں اپنی بالکل جو ذمہ داریاں ان سے ایگزٹ نہیں کرنا چاہیے. اور سیکنڈلی اس میں ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ جو پورے پروگرام میں بھی ڈسکس ہوئی کہ بچوں کی تربیت پہ آپ زیادہ دھیان دیجئے. بچوں کی تربیت پہ ان لوگوں کو کنسیڈر نہ کریں کہ یہ بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں یا آپ ان کے تھرو کروا سکتے ہیں. نہیں, پلس بچے کے ذہن پہ کیا اثر ہوتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ ماں کہتی ہے اپنی میٹ کا نام پکار کے چلو جی اس کو نہلا دو, چلو جی اس کو فیڈ, تو بچہ کہے گا میری ماں نے میرے لیے کیا کیا ہے آخر. تو ماں آپ ہی بنے رہیے, کسی اور کو ماں کا رول نہ دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. تیسری چیز, سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز کو تھوڑا سا بچوں کے ٹائم میں کٹ آف کیا جائے, تاکہ کیونکہ جب مائیں اپنی سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز پہ لگی رہتی ہیں, یا فیس بک ہو گیا, واٹس ایپ ہو گیا, یا کٹیز ہو گئی, یا جو بھی چیزیں, اس میں بھی بچے اگنور ہوتے ہیں, اور وہ میڈ کا زیادہ ٹائم اس میں بھی لگتا ہے, کیونکہ پھر میڈ ہیز ٹو کیٹر آل دا کڈز, ان کو لے کے بیٹھی رہتی ہے, وہ باتیں انہی کی سن رہی ہیں لیکن وہ اس کو لے کے بیٹھی رہے گی, بچے بھی گھر میں لڑائیاں لگوانے والی بات. اور وہ چوتھی چیز جو میں تھی وہ یہ تھی کہ اگر آپ میڈ رکھتے ہیں اپنی سہولت کے لیے رکھتے ہیں, تو خدا را ان کی باتوں پہ اپنے گھروں میں لڑائیاں نہ کریں, کیونکہ بہت سے ایسے گھر تباہی کی طرف جا رہے ہیں جو صرف اور صرف فیسیلیٹیشن کے لیے میڈس کو رکھتے ہیں, لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ساس اور بہو کی لڑائی اتنی بڑھ گئی کیونکہ ساس کی باتیں بہو تک پہنچتی تھی غلط, اور بہو کی غلط ساس تک پہنچتی تھی, اور پھر میاں کے ڈیسیژنز میں ہمیشہ لڑکی سفر کرتی ہے. تو وہ بہت سی ایسی باتیں جو ہیں وہ خراب کرتی ہیں گھروں کو. تو میڈس کو ہوم گوسپس کا حصہ بھی نہ بنائیں, ان کو صرف ان کے کام تک لمٹ کریں تاکہ وہ ادھر سے آئیں, اپنا کام کریں اینڈ وہ چلی جائیں. کیونکہ نہ یہ جو محلے کی سیاست ڈسکس ہوتی ہے, پھر ایک گھر سے دوسرے گھر کی سیاست ڈسکس ہوتی ہے, یہ آپ کے گھر کا ماحول بھی خراب کرتی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ فزیکلی بہت ہی انفٹ ہیں, نہیں آپ اپنا خیال رکھ سکتے, تو آپ میڈ رکھیے, اس کو ایک اچھے طریقے سے رکھیے, حسن سلوک کا معاملہ ہو, کوشش کریں کہ اس کے بچوں کی ایجوکیشن کا خرچہ اٹھا لیں, تو اس سے وہ آپ کا احسان بھی مانے گی, وہ آپ کے ساتھ لوئل بھی رہے گی. بٹ دین اگین یہ جو ماسی کلچر جو آج کل پریویل کر چکا ہے کہ آپ بیٹھ کے ٹی وی دیکھیں گے یا آپ بیٹھ کے موبائل پہ لگے ہوئے ہیں, آپ مینج کر سکتے ہیں اور آپ نہیں کریں, دیٹ از ریئلی بیڈ. مسز خان, میں چاہوں گی آپ ضرور ہمارے پروگرام کو کنکلوڈ کیجئے. پوری ڈسکشن سے آپ کو کیا لگا کہ کیا کہنا چاہیے مزید؟ یہ بڑی اچھی بات ابھی ایک خاتون نے کی, یہ جو ماسیاں ہیں یہ گھروں میں لڑائی بہت کرواتی ہیں, ساس بہو میں یا نندوں میں اور جٹھانیوں دیورانیوں میں. ایون آپ کی یہ اپنے محلے کی وہ جو ہوتی ہے پالیٹکس, یا اس کے گھر میں کیا ہوا, آج ان کی لڑائی ہوئی, آج ان کے گھر میں یہ ہوا, سامنے والی نے مجھے یہ دیا وہ دیا, میری بیٹی کی شادی ہو رہی ہے یہ کیا میرے لیے, تو ان کو ان سے ایکسٹریکٹ بھی کرنا چاہتی ہیں اور ان کے ساتھ سمپتی بھی لینا چاہتی ہیں, اور بہت کچھ گھروں میں ان ماسیوں کی وجہ سے ہوتا ہے. تو ان کو کٹ ڈاؤن کریں, جتنا آپ کر سکتے ہیں کم سے کم ماسی رکھیں, کچھ گھنٹوں کے لیے رکھیں, سارا دن کے لیے رکھیں گے تو آپ کے گھر کے سارے تالے چابیوں کا پتہ چل جاتا ہے اس کو, کس وقت وہ باجی نے جانا ہے, وہ سب کچھ ٹٹولتی پٹولتی سب درازوں کو دیکھتی ہے اور سب کچھ ستیہ ناش کرتی ہے آپ کا. تو آپ اپنی میڈس کو لمیٹڈ ایریا میں بھی رکھیں, اور دیکھیں گی آپ کہ اگر آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے تو آنکھیں یوں کر کے آپ کی باتوں کو اور آپ کو لب و لہجے کو بھی
वो कॉपी करती है, जैसे मैं हेलो करती हूँ तो उसी अंदाज से मेरी नौकरानी भी हेलो करती है, मैंने देखा है। तो इनको आप ये चीज़ों को कट डाउन करें। थैंक यू मिसेस खान फॉर जॉइनिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला और मशवरे दिए अच्छे। अमरीन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। दुर्रा शवार, ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। जी जनाब, ऑप्शंस ने क्या बनाया आज हमारे? चीज टोस्ट रेडी हो गए हैं, बस ये 2-3 है, ये भी बस ये डीप फ्राई हो गया, डीप नहीं बल्कि थोड़ा थोड़ा फ्राई किया था मैंने, शैलो फ्राई किया। अच्छा एक मिनट मुझे सिर्फ बताएं, इस बैटर में क्या था, रिपीट कर दीजिए प्लीज। इसमें मैंने ना जो ब्लेंडर में डाला था दूध था, दूध के साथ अंडे, कॉर्नफ्लोर भी इसके अंदर था और रेड चिली, इसके साथ थोड़ा सा ऑयल मैंने डाला था, मिंट और साल्ट थोड़ा सा डाल के क्रश कर दिया था। चलो चीज मोज़रेला चीज दोनों को मिक्स करके हम उसने ब्लेंड कर दिया और उसमें आपने जबरदस्त किस्म के चीज़ी टोस्ट बना लिए। बहुत बहुत शुक्रिया ऑप्शंस फॉर दिस ब्यूटीफुल मील एवरी मॉर्निंग। आपसे फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, फीडबैक से आगाह करते रहिए और न्यू न्यूज़ जरूर देखिए।